رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ پچھلے جمعے کو ہم نے کیا بیان کیا تھا؟ نماز کے متعلق بیان کیا تھا۔ تھوڑا سا پھر چلتے ہیں آگے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ تو نماز کے فرائض ہم بیان کر رہے تھے کہ جب ہم نماز میں شامل ہوتے ہیں، ابھی شرائط نہیں، ویسے نماز کے فرائض، جب ہم نماز میں شامل ہوتے ہیں تو شامل ہونے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے۔ اور یہ جو اللہ اکبر کہنا ہے اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر اللہ اکبر، ہم کہتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ تکبیر کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ اکبر کہنا۔ تحریمہ کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اس کے بعد نہ کلام ہے، نہ سلام ہے، نہ طعام ہے۔ نہ روٹی کھا سکتے ہو نماز میں، نہ گل کر سکتے ہو نماز میں، نہ السلام علیکم کا جواب دے سکتے ہو۔ یہ پہلے باتیں ہوتی تھیں، حدیثیں پڑھیں گے نا۔ ایک صحابی آئے، کہا السلام علیکم رحمۃ اللہ، سرکار نے جواب دیا وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ کیا کہتے اسلام چل رہی ہے، لیکن جب وقوموا للہ قانتین، ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو۔ اب کیا ہے کہ ہم نے اللہ سے کلام کرنا، بندوں سے نہیں کرنا۔ اس لیے نماز میں 3 چیزیں بند ہو گئی۔ کون سی؟ کلام، کلا کرنیاں، سلام، السلام علیکم، طعام، کھانا کھانا۔ اب اس میں بھی تھوڑی سی وضاحت مزید کر دیتے ہیں۔ کلام غور سے کرنی، بات سننی، کلام گلا کرنی ہے۔ بات جو ہوتی ہے نا، یہ ایک لفظ بھی ہم نکالیں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ اچھا، فاسد ہو جائے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ نماز دوبارہ پڑھنی پڑی۔ وہ ایک لطیفہ تھا نا، ایک پنکھا چل رہا تھا، نیچے بندہ نماز پڑھ رہا تھا، تو مولوی صاحب جو ہے نا وہ کہتے یار پکھا جو ہے نا پتہ نہیں گڑ گڑ کیوں کرتا ہے، یہ واضح کیوں نکال رہا ہے۔ وہ جڑا پنکھا ٹھیک کرنے والا تھا، الیکٹریشین تھا، انہیں کہتا بیرنگ خراب ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے کہنے لگا اس کا بیرنگ خراب ہے۔ اب اس کا دھیان اس طرف گیا کہ مجھ سے پوچھا تو گیا نہیں، لیکن میں جواب دے داں۔ اب نماز میں اس نے کیا کیا؟ کلام، کلام، تو کیا ہوا؟ نماز فاسد ہوگی۔ اب جو کلام ہوتا ہے اس کا تعلق ہوتا ہے 2 لفظوں سے، جیسے ہائے، لفظ بنے کہ نہیں بنے؟ بندہ تکلیف میں اٹھے ہائے، نماز فاسد ہو جائے گی۔ آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ رو سکتے ہیں، روکنے کے بعد ہچکیاں بھر جائے تو آپ کے بس میں نہیں، وہ آواز نہیں ہے، وہ ہچکیاں بن گئی، وہ آپ کے بس میں نہیں ہے۔ کسی جگہ پر وہ یہ کرتا تھا کہ جو بندے اللہ کا ذکر زیادہ کرتے تھے نا، اللہ زیادہ کرتے تھے، ہمارے پیر بھائی تھے فیض محمد صاحب، تو جب وہ ذکر زیادہ کرتے تھے نا تو نماز میں بھی ہوتا نا تو ان کے منہ سے نکلتا تھا اللہ 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 اللہ، بس میں نہیں ہوتا تھا، غلبہ زیادہ ہوتا تھا تو اللہ اللہ کے نعرے لگا دیتے تھے، اللہ 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 اللہ، ان کے بس میں نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں نہ کلام ہے، نہ سلام ہے، نہ طعام ہے، نہ روٹی ہے، نہ گلا بتانے، اور نہ، اور میں نے کیا کہا 2 لفظ ہائے۔ یہ میں نے مختصر اس لیے بتایا کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ نماز میں بات ہو گئی، منہ سے کچھ نکلا تو نماز باطل ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ یہ ہم نے دھیان رکھنا ہے، نماز میں بات نہیں ہے۔ چلو اب دوسری بات کر لیتے ہیں۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا اور نماز پڑھنے کے دوران
آواز آ رہی تھی اذان کی. جب اذان کی آواز آ رہی تھی انہوں نے کہا محمد رسول اللہ. اس کے منہ سے نکل گیا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں نماز باطل نہیں ہوئی، یہاں نماز باطل نہیں ہوئی. ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کے دوران سے چھینک آ گئی. اس نے کہا الحمدللہ. اب یہاں پر کیا نکلا؟ الحمدللہ. نماز باطل نہیں ہوئی، نماز باطل نہیں ہوئی، کیونکہ الحمدللہ بھی حصہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بھی حصہ آ گیا. ان کو کہا کہ اس الفاظ میں نہیں، تاڑی مادری زبان کڑی ہے، یہ ایک اچانک نکل گیا ہے، اس سے نماز فقہاء کرام کہتے ہیں باطل نہیں ہوئی. وہ کلام وہ ہوگا جو ہم باتیں کرتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے گھر والے نے جانا ہو نا باہر، اچھا کنڈی باندھے کر لینا اسی چلے جے. بٹ نون سینس یار، وہ نماز پڑھ رہا ہے، آپ اسے لقمہ دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ وہ نماز پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ نماز میں اس کا دھیان ہو کے وہ نکلنے لگے نے، وہ علیحدہ ایشو ہے، یہ قدرتی بات ہے. لیکن ان کا کہنا تو نہیں نہ بنتا روٹی پکا کے رکھ دیتی ہے کھا لینا اے چلے جے. جب ایسی کوئی بات ہو کہ جس میں دوسرا آواز لگائے اور نماز میں خلل آئے، یہ گنہگار وہ ہوگا جس نے خلل ڈالا ہے، اس کی نماز میں خلل نہ ڈالا جائے. دوسری بات ایک اور آ جاتی ہے اس میں. ایک حدیث ہم سنتے رہتے ہیں کہ اگر نماز میں حضور نے فرمایا میری ماں بھی مجھے آواز دے تو میں نماز توڑ کر ماں کے پاس چلا جاؤں گا، اس کی بات سنوں گا. اب یہ بھی حدیث بات گردش کرتی ہے، تو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر نفل نماز ہو اور آپ کو معلوم ہو کہ ماں کو واقعی ضرورت ہوگی تو آپ نماز توڑ کر چلے جائیں. کہ ماں کو مسئلہ کوئی ہو گیا ہے، آپ نماز توڑ کر، نفل نماز توڑ کر چلے جائیں. وہ تو فرض بھی چھڑ کے جا سکتے ہو جب آپ کو معلوم ہو، کیونکہ کیا کہتے ہیں فقہاء کرام فرماتے ہیں اپنی جوتی بھی سنبھال کے رکھ. اگر تجھے پتہ چلے نا کہ ساتھ ایک چور بیٹھا تیری جوتی چرا کر جانے لگا ہے تو اسے پکڑ لے، کیونکہ تو نے 1 روپے کا بھی اپنا لاس نہیں کرنا. اب یہاں پر اگر کوئی بات کرے وہ تو جتی نہیں پئی سی کہ نماز سے ہے، ارے بابا وہ نماز میں تھا، لیکن قانون یہ ہے کہ اپنے پیسوں کا نقصان نہیں کرنا. چور تیری جوتی لے کر جا رہا ہے، اسے پکڑ. وہ تیری جیب کاٹ رہا ہے تو کہے گا ٹھیک ہے رہنے دے، کٹی جا. نہیں، وہاں پر بھی ہم کیا کریں گے؟ اسے پکڑیں گے. دوسری بات، اگر کوئی بندہ گر رہا ہے، آپ کو پتہ لگا ہے کہ آپ کے ساتھ میں جو بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا تو اسے غش آیا اور گرنے لگا، آپ اپنی نماز چھوڑے اسے پکڑیں، کیونکہ انسان کو بچانا بھی لازم، انسان کو بچانا بھی لازم. آپ کو یاد ہوگا کہ جب غزوہ خندق ہو رہا تھا، بڑی خطرناک سچویشن تھی، اس حالت میں سارے خندق کھود رہے تھے تو حضور کی نمازیں قضا ہوئی. ٹوٹل کر کے دیکھا تھا، ساروں نے ٹوٹل کر کے دیکھا تھا تو معلوم ہوا تھا تقریباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے حضور کی 17 نمازیں پوری زندگی میں قضا ہوئی. اور حضور نے وہ نمازیں قضا کر کے، یعنی پہلے اذان دی گئی، قامت پڑھی گئی، ظہر پڑھی، پھر عصر پڑھی، پھر مغرب پڑھی، پھر عشاء پڑھی، ترتیب سے پڑھی تھی. یہ قضا کے معاملے میں جب آئیں گے تو اس پر بات کر لیں گے. ابھی میں نے ویسے بتایا کہ کوئی کہنا قضا نماز معاف ہے، قضا نماز معاف نہیں ہے، قضا نماز بھی پڑھنی پڑے گی. تو جب تکبیر تحریمہ کہا تو حرام کیا ہوا؟ تکبیر اللہ اکبر. آپ نے کہا اللہ اکبر، اور اس کے بعد تحریمہ کیا چیزیں حرام ہوئی؟ کلام، سلام، تعام. پنجابی روٹی نہیں کھا سکتے، گل نہیں کر سکتے اور
سلام نہیں کر سکتے. یہ تین باتیں. اب آپ کی ساری توجہ کس کی طرف ہے؟ نماز کی طرف ہے. اس لیے میں نے کہہ دیا کلام دو لفظوں سے بن جاتا ہے، ہائے. اب آپ نے خود غور کرنا ہے کہ کبھی ایسا آپ کی نماز میں ہوا تو نماز فاسد ہو جائے گی، آپ نے دوبارہ پڑھنی ہے. دوسری بات میں نے سمجھائی تھی، جب جس وقت بھی آپ کو مسئلے کا علم ہو جائے اس کے بعد غلطی نہیں کرنی. پہلی معاف، اللہ معاف کر. کیونکہ جب تک مسئلے کا معلوم ہی نہیں، میں نے بہت سے بچوں کو دیکھا ہے ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ احتلام ہو چکا ہے اور ہم پر غسل لازم ہے، وہ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں. ان بیچاروں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وضو ٹوٹتا کب ہے، اس لیے وہ نمازیں پڑھے جا رہے ہوتے ہیں. ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا. جب مسئلے کا علم ہو جائے اس کے بعد آپ نے کام غلط نہیں کرنا. اور اس کے بعد یہ بھی سمجھایا اگر اذان ہو رہی ہو کسی کے منہ سے نکل جائے صلی اللہ علیہ وسلم یا الحمدللہ تو نماز باطل نہیں ہوگی. یہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا. دوسری بات بھی یہ بھی سمجھا دی کہ اگر ماں باپ آواز لگائے بیٹا کیا کر رہے ہو ادھر آؤ، تو نفل نماز چھوڑ کر آپ جا سکتے ہیں، لیکن وہ نفل نماز پھر آپ کو پڑھنی پڑے گی، کیونکہ نفل نماز نیت کرنے سے واجب ہو جاتی. نفل نماز نیت کرنے سے واجب ہو جاتی ہے اور واجب دوبارہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا. اس لیے نہ کلام نہ طعام، کھانا نہیں ہے. کھانا تو کھاتا ہی کوئی نہیں ہے، نماز پڑھتے کھانا تو کھاتا ہے. لیکن کہا گیا یہ آپ کا جو بیڑ ہے نا، یہ سارے دنداں دا شکنجا جڑا ہے، اگر اس میں کوئی چیز چھپ جاتی ہے وہ نکل کر اندر چلے جائے تو نماز ہو جائے گی. کل سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کیونکہ وہ آپ کے بس میں نہیں ہے. اس لیے اگر وہ کوئی چیز نکل کر چلی جائے تو پھر نماز ہو جائے گی. پھر یہاں تک سمجھایا گیا کہ گال سن، آپ پہ نہیں چھپانی کہ پان رکھ کے نماز پڑھتا پہ اگر اندر جا رہے ہیں، آپ پہ نہیں چھپانی. ٹھیک ہے. اس وقت کیوں کہا گیا کہ بھئی مسواک کرو، کلی کرو، برش کرو اور پھر نماز کے لیے آؤ. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب انسان نے صفائی کی ہوتی ہے اور فرشتے اس کی قرات سننے کے لیے آتے ہیں تو اس کے ہونٹوں پر ہونٹ لگا دیتے ہیں، کیونکہ وہ کلام کس کا ہے؟ یا یہ سمجھ لیں، میرا خیال ہے وہ ہونٹوں پر ہونٹ لگا کے نا سارا کلام لے کر سرکار کے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، ایسا سمجھ لیں. تو اس لیے صفائی ضروری. اب جب صفائی کر لی جائے گی تو اندر سے کوئی چیز نکل نہیں سکتی. پھر بھی کہا گیا کہ اگر یہ جو ہوتا ہے چنے کا دانہ چھوٹا سا، وہ اندر کہیں پھنس گیا ہوا ہے، اتنی مقدار میں کوئی چلی چاہے تو ٹھیک ہے، یہ سمجھ گیا یار اندر پھنسی کوئی چیز سی. لیکن میں نے موٹا سا سمجھا دیا کہ اگر کوئی چیز اندر چھپ سکتی ہے وہ اگر نکل جائے اندر کی طرف تو نماز ہو جائے گی بیٹے، کیونکہ وہ اندر چھپی ہوئی نا، ہمیں معلوم نہیں تھا. لیکن اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ بھئی ہے، اسے جب آئے نا زبان پر اسے نکال کے باہر پکڑ لیں، جیب میں ڈال. کیا کریں؟ جیب میں ڈال لیں. کیونکہ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کے بعد آپ نے کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا جس سے معلوم ہو کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے. آپ نے کوئی طریقہ استعمال نہیں کرنا جس سے معلوم ہو کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے. وہ طریقہ کیا ہوگا؟ غور سے سن لیجیے. وہ طریقہ کیا ہوگا؟ میں نے دستار باندھی ہوئی ہے، ایویں ٹھلی جی محسوس ہوتی پی. اب میں نے نماز پڑھ رہا ہوں اور میں نے سیٹ کرنا شروع کیا. ہوں دوروں کی لگے گا، نماز میں نہیں ہے. اب نماز فاسد ہو گئی، دوبارہ پڑھنی پڑے. غور کیتا جی کہ ہماری گل تھا کہ نہیں؟ کہ دور سے بندہ جو دیکھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو وہ نماز فاسد ہو جائے گی. دوسری بات، میں وضو کر کے آیا ہوں، جلدی سے آ کے نا ایک کپ میں رکتے سن، ٹھیک ہے، ایسے وضو کیا ہوا تھا، اچانک میں آیا ہوں اور امام جو رکوع ہے، میں اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا گیا. جب میں نیچے گیا ہوں اوپر آیا تو پھر میں دونوں ہاتھوں نا سیٹ کرنا شروع کرتا. دور سے کیا پتہ چلے گا؟ نماز فاسد ہو جائے گی.
نماز نہیں ہوئی دوبارہ شروع کر. اب جس کو مسئلے کا نہیں معلوم ہو، میں کہہ رہا ہوں جب تک معلوم نہیں یا اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور جب معلوم ہو جائے. یہ میں کیوں آپ کو سکھا رہا ہوں یار؟ میں اللہ کی حضوری کے آپ کو آداب سکھا رہا ہوں کہ جب اللہ کریم کے آگے حاضر ہوں تو یہ حرکتیں نہیں کرنی. آپ کو اللہ کریم کی حضوری کے آداب سکھا رہا ہوں، کیونکہ لا صلاۃ الا بحضور قلب کہا جاتا ہے کہ نماز حضور قلب کے بغیر نہیں ہوتی. نماز حضور قلب کے بغیر نہیں ہوتی، یعنی جس نماز میں دل حاضر نہیں وہ نماز نہیں. لیکن ہم نے بھی اس کو لیا کہ پھر تو سانو خیالات ہی بڑے آتے ہیں. ہم نے اس کو لیا کہ پھر تو خیالات ہی بڑے آتے ہیں، تو پھر نماز کس کی ہوئی؟ اس پر فقہا کرام نے فرمایا، سمجھایا، بات کو آگے بڑھایا اور کہنے لگے جب تم نے نیت کرنی، جب تم نے نیت کرنی ہے، نیت دل میں ہوتی ہے کہ زبان سے ہوتی ہے؟ نیت دل میں ہوتی. جب آپ کے دل سے آپ خود سنیں، آپ کے دل سے آپ سنیں. میں بعض بات نا بہت دماغی طور پر اسکیٹرڈ مائنڈ ہوا ہو، دماغ میرا پھیل گیا ہوتا ہے، اس وقت میں ایسے کانوں پر ہاتھ لگائے ہوتے اور زبان سے کہہ رہا ہوں 4 رکعت نماز ظہر، 4 رکعت نماز ظہر، ظہر ظہر، اور اللہ اکبر نہیں کہہ رہا، کیونکہ میں پڑھنی شاہ ہے، پڑھنی میں نے شاہ ہے. زبان سے کیا نکلا؟ 4 رکعت نماز ظہر، ظہر ظہر ظہر. پھر میں بڑے اطمینان سے سوچوں گا کہ میں بکھرا ہوا ہوں، ٹھیک نہیں ہو، تو پھر کیا کروں گا؟ پھر میں سوچوں گا، پھر میں دل میں کہوں گا 4 رکعت نماز ظہر فرض. کیا سمجھ آ گئی؟ پھر میں اللہ اکبر کہوں گا. یہ میری عادت میں شامل، میں زبان پر نہیں جاتا، میں زبان پر نہیں جاتا، میں دل پر جاتا ہوں کہ جب تک دل میں نہ آئے. اور نیت کرنا یہ شرط میں شامل ہے. ایک مولوی صاحب نے، ہم ان کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے عصر کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ہاتھ ہوئے دعا مانگنی شروع کر. میں سمجھ گیا کہ اس نے ظہر پڑھی ہے، عصر نہیں پڑھی. پڑھ لی عصر تھے، پڑھ لی اس نے ظہر، اس نے دہرائی نہیں، اس بیچارے کے ذہن میں نہیں تھا. میں نے بھی کچھ نہیں کہا، میں مولوی صاحب نے کہا، یہ میرا بچپنا تھا، لیکن مجھے سمجھ آ گئی کہ اس بندے نے نا غلطی کر بیٹھا ہوا ہے اور اس نے پڑھائی کیا کہتے ہیں عصر ہے لیکن پڑھائی ظہر ہے. تو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اگر نیت غلط ہوگی تو نماز ہوگی نہیں ہوگی. اس لیے جب آپ نے کچھ بھی پڑھنا اس میں کیا کرنا ہے کہ نیت جو ہے نا سب سے پہلے 2 رکعت نفل تہجد، بس اتنا ہی کہنا ہے. یہ جو آپ پیچھے کہتے نا 4 رکعت نماز واسطے اللہ تعالیٰ دے منہ رکھ قبلہ شریف دی طرف اللہ اکبر، یہ کہانی کوئی نہیں ہے، یہ کہانی کوئی نہیں ہے. تہاڈی سیلف میڈ گل ہے، آپ ہی بنائی گل ہے، تہاڈی واسطے آسانی. تہاڈا منہ قبلے نوں ہوندا کہ ادھر ہوندا ہے؟ کدی ادھر نماز پڑھی جے؟ کیوں؟ تہاڈوں پتہ نہ ادھر ہی ہوندا ہے. جے منہ ادھر ہے تے رولا کاتوں پاندے پئے ہو؟ نماز اللہ واسطے پڑھتے ہو کسی اور واسطے؟ اللہ واسطے نا. تو جب اللہ واسطے پڑھنا ہے تو کسی اور کے لیے تو پڑھنا ہی نہیں، یہ آپ کو معلوم ہے. میں اس بے وقوف کی طرح نہیں کہوں گا. میں ایک مسجد میں گیا، وہاں پر ایک بندہ نفل پڑھنے لگا. میں نے کہا کیا کرنے لگے؟ کہتا میں نا اپنی ماں واسطے نفل پڑھنے لگا. اب ہمارے لوگوں نے تو سمجھایا ہی نہیں ہوا. تو جب میں نے کہا نا کہ کیا کرنے لگا، کہتا میں نا پڑھنے لگا ہوں 2 رکعت نماز نفل واسطے میری ماں دے. اللہ اکبر. کیا کہہ رہا ہے؟ نیت کام عمل کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میری ماں واسطے. اس بیچارے کو یہ معلوم نہیں ہے کہ 2 رکعت نماز نفل اللہ واسطے، اور اس کی نیت یہ ہے اس پر جو اللہ کریم مجھے ثواب دے گا وہ میں اپنی ماں کو سال ثواب کروں. اجر کون دے گا؟ اللہ کریم. نیت میں کیا کہنا ہے؟ واسطے ماں دے، واسطے اللہ دے. اس لیے اس کو یہ معلوم ہی نہیں بیچارے کو. جیسے ہمارے اکثر کہا کرتے نا 11ویں شریف ہے، او 11ویں والے دن او 11ویں والے دن یہ آ جائے گی نا ابھی 11ویں، بڑی 11ویں. کیا کر رہے ہیں؟ اور 11ویں والے نام کچھ نہیں ہوتا پاگلو.
11ویں والے کے نام کا کچھ نہیں ہوتا. کس کے نام کا ہوتا ہے؟ ہم کر دے گیا ہے کوئی عمل. میں نے دیگ پکائی اور پکانے کے بعد کہا یا اللہ یہ میں تیرے واسطے یہ عبادت کرنے لگا ہوں کہ کھانا میں پکایا تو غریبوں کو کھوانے لگا. اب میں نے غریبوں کو کھلانا ہے تو پکانا کس کے لیے، کھلانا کس کے لیے؟ اللہ واسطے. اگر آپ یہ کہیں کہ 11ویں دن آ دیں جی بھاجی اللہ عمل ہی نہیں، تو پھر آپ مشرک ہیں. آپ نے جو پکایا، جو روزہ رکھا نفلی، جو نفل نماز پڑھی اللہ واسطے. کس کے واسطے؟ اللہ واسطے. اور اللہ نے اس پر جو آپ کو اجر دیا، آپ نے وہ اصالِ ثواب کیا. جیسے ہم ہر جمعے نہیں کرتے کہ بھئی جو بھی نیکی ہم نے پورے ہفتے کی ہوگی، پورے ہفتے میں 1 نیکی 2 نیکی 4 نمازیں 1 نمازیں 1 تہجد، جو بھی کیا ہوگا ساروں نے. اور اس لیے کہتے ہیں صحیح آپ کی ملک کرتے ہیں. اور ملک کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ کتنا میں آیا میں نہیں کرتا، تو کہتے ہیں میں کہتا میں نہیں کرتا. آپ کو ثواب نہیں پہنچے گا. اب کرنا کیا پڑتا ہے کہ جناب میں نے پڑھا تو یہ آپ کی ملک کرتا ہوں. جب وہ کھو گیا اب میں نے کہا یا اللہ جس نے جو بھی نیکی کی تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس پر جو تو اجر و ثواب عطا فرمائے وہ حضور کو تحفۃ نذرانۃ پیش کرتے ہیں. اگر نہ پیش کیا جائے کوئی مسئلہ نہیں، آپ ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وسیلہ ڈالا جاتا ہے. اس کی ایک مثال تھی. پہلے نہیں ڈالا جاتا تھا. کیوں ڈالا جاتا تھا؟ ایک واقعہ میں سنا دیتا ہوں اسی پر. حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے وقت اٹھتے تو اس وقت میں کچھ نفلی عبادت، کچھ قرآن خوانی، کچھ ذکر و ذکار کر کے اللہ کے لیے پیش کرتے اور کہتے یا اللہ اے میری اولاد نو مل جائے. بس گھر والوں کو مل جاتا. ایک دفعہ ان کے دل میں آیا کہ جو میں نے پڑھا ہے یا اللہ اس کو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ تحفہ نذرانہ پیش کرتا ہوں اور ان کے توسل سے اپنی اولاد فیملی کو پیش کرتا ہوں. جب یہ بات کہی تو انہوں نے خواب میں یا مراقبے میں دیکھا، کشف میں دیکھا کہ ان کی اولاد بڑی خوش ہے. پوچھا کیا ہوا؟ کہتے آپ جو صالح ثواب کرتے ہیں نا وہ ہمیں ملا ہے. کہتا تو وہ تو مرزانہ کرتا ہوں. کہتے نہیں، آج حضور نے بلا کر ہمیں دیا ہے. اب یہ عمل اس کشف کی بدولت ہے، بس حدیث نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا کہ اگر آپ نہ کریں ڈائریکٹ بھی کر دے کہ ہم کہتے ہیں یا اللہ اس پر جو تو اجر ثواب عطا فرمائے تمام زندوں کو، تمام دنیا سے جانے والوں کو اور تمام جو آنے والے سب کو صالح ثواب کرتے ہیں. حضور کو شامل نہیں کیا، کوئی گنہگار نہیں ہے. اور اگر شامل کر دے تو تب بھی ٹھیک ہے کہ ان کے توسل سے ہم ان سب کو صالح ثواب کر دیتے ہیں. تو نماز میں نہ کلام ہے، نہ سلام ہے، نہ طعام ہے. اور جب نیت کرنی ہے تو کس واسطے کرنی ہے؟ اللہ واسطے، کسی اور واسطے نہیں کرنی. اس لیے جب نیت کرنی ہے تو صرف اتنی ہونی چاہیے جو آپ کے اندر دل میں ہو. ہاتھ اٹھائے ہیں تو جب تک دل سے آواز نہ آئے کہ تم ظہر پڑھنے لگے اور فرض پڑھنے لگے، تم ظہر پڑھنے لگے سنت پڑھنے لگے ہو. اب ایک اور بھی بیوقوفی ہوتی ہے ہمارے. اچھا جی ہے تہجد دی نیت کس طرح کری دی ہے، اشراق دی نیت کس طرح کرے دی ہے. یار کتنے بیوقوف ہو. کوئی الگ نیت ہوتی ہے، صرف لفظوں کا ہیر پھیر ہے. لفظوں کا ہیر پر یہ ہے اشراق پڑھنی ہے تو کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت نفل اشراق. تہجد پڑھنی ہے تو کیا 2 رکعت نفل تہجد، 2 رکعت نفل اوابین، 4 رکعت نماز تسبیح نماز، 4 رکعت تسبیح نماز. بات ختم ہو جاتی. اب اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ صرف اس کا نام لینا جو آپ پڑھنے لگے، دل میں نام لینا. فرض پڑھنے لگے تو فرض، سنت پڑھنے لگے تو سنت. اگر کیا کہتے ہیں مغرب کی 3 رکعت پڑھنے لگے تو مغرب کے 3 فرض. آپ نے یہ نام لینا ہے دل میں. اور کتنی رکعت پڑھنے لگے ہیں؟ یہ 4 رکعت فرض، 3 رکعت وتر واجب. جہاں واجب آ جائے واجب، سنت آ جائے سنت، نفل آ جائے نفل. سمجھ آئے کہ نہیں آئی؟ کسی کو نہیں آئے تو مجھے پوچھے. پھر میں نے آسان انداز میں سمجھا دیا کہ دل میں آپ نے جو پڑھنے لگے ہیں وہ نفل کا پتہ ہونا چاہیے، فرض کا پتہ ہونا چاہیے، واجب کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ رکعتیں واجب ہے فرض ہیں. پھر واپس آ جاتے ہیں. نماز میں نہ کلام ہے، نہ سلام ہے، نہ طعام ہے. یعنی نماز پڑھتے ہوئے آپ باتیں نہیں کر سکتے، سلام نہیں کر سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے. اور کتنی مقدار میں نے بتایا جو دانتوں میں چھپ گیا ہو اندر نکل جائے تو نماز ہو جائے گی، اس کے علاوہ نہیں. اس لیے تکبیر تحریمہ، تکبیر اللہ اکبر، تحریمہ
یعنی اس کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد یہ کام حرام ہے، کلام، سلام اور طعام۔ اور کلام کا بتا بھی دیا کہ آپ کے منہ سے دو لفظ آہ ہائے ایسے نہیں نکلنا چاہیے۔ جان بوجھ کر نکالیں گے تو ویسے نماز میں نہیں ہے، جان بوجھ کر نکالیں گے تو ویسے نماز میں نہیں ہے، اور اگر نکل جائیں غلطی سے بھی تو آپ کو سمجھنا چاہیے میں نے روکنا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ جب تم نے نماز پڑھنی ہے، جمائی آئے یا شیطان کی طرف سے روکو، ہاتھ رکھو، دائیں ہاتھ رکھنا ہے تو یہ سیدھا کوشش کرنی ہے کیونکہ میں اس پر بھی ایک واقعہ سنا دوں۔ بعض کو ہم جمائی لیتے ہیں نا، جب خاص طور پر بندے بوڑھے ہو جاتے ہیں، جمائی لیتے ہیں تو یہ جو ہوتا ہے نا، یہ ہمارا لاک کھل جاتا ہے، یہ لاک کھل جاتا ہے، منہ اتھے ہٹیا جاتا ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، منہ بند ہی نہیں ہو رہا ہوتا، لاک وہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے جمائی کی کوشش کرنی ہے کہ جب بھی آئے کھول کے نہیں کہ ہاتھ آیا، کھول کے نہیں، روک کے، جمائی کو منہ کھولنے نہیں دینا۔ کسی وقت میں یوں کھل گیا تو ڈاکٹر کے پاس بھاگنا پڑے گا۔ اس لیے جمائی کے متعلق یہ آتا ہے کہ آپ نے روکنی ہے، بند کر دیں، ایسے بند کر، کسی بھی طریقے سے بند کرنی ہے۔ کہتے ہیں دائیں ہاتھ ہو تو ایسے، بائیں ہاتھ ہو تو ایسے بند کرنی، کیونکہ دائیں ہاتھ میں وہ کیا کہتے ہیں، ہم دائیں ہاتھ تو کھانے وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، بائیں ہاتھ سے ہم استنجا وغیرہ کرتے ہیں، اس جگہ بائیں ہاتھ ہو تو ایسے، بھی لاگے تھے گناہ نہیں، بعض اوقات انسان کہتے تھے گناہ نہیں، لیکن کہا گیا یہ ہو تو ایسے، یہ ہو تو ایسے۔ جیسے جیسے آپ پریکٹس کریں گے نا، تیسے تیسے آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں، کیونکہ علم سے دوری دور ہوتی ہے، علم سے دوری دور ہوتی ہے۔ دوری کس سے؟ اللہ سے، کہ میں علم کے مطابق پڑھ رہا ہوں۔ اس لیے ایک ہوتا ہے خشوع، ایک ہوتا ہے خضوع۔ خشوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز کے وقت میں بارش ہو رہی ہے، نہیں کرنا، ایویں انجن نہیں ہونا، نماز پڑھ دے پہ نہیں۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ میرا جو پیٹ ہے نا تھوڑا سا بڑھ گیا، میں نے یہ محسوس کیا کہ میرا پیٹ بڑھ گیا، میں ایک جگہ کھڑا نہیں ہو پا رہا، میں نے یہ محسوس کیا۔ اس کا حل کوئی نہیں ہوتا، جب بندہ موٹا ہو جائے وہ آگے پیچھے ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو عام آدمی اس نے ایسے کھڑے ہونا، ساکت ہلنا بھی نہیں۔ میں بچوں کو بھی کہیں دیکھتا ہوں ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا نماز ہے بھائی، پاؤں مضبوط کر کے تو پھر اللہ اکبر ایسے ساکت۔ خشوع میں کیا آتا ہے؟ خشوع میں آتا ہے کہ آپ نے حرکت نہیں کرنی، ایویں باسیاں نہیں لانی، ہر چیز روکنے کی کوشش کرنی۔ کھانسنا نہیں ہے، خود بخود آ جائے کوئی چیز تو منع نہیں ہے، لیکن خود لانی نہیں ہے، خود لانی نہیں ہے۔ اس لیے خشوع میں ان اعضاء کا ساکن ہونا لازم۔ خضوع کا میں نے بتا دیا ساڑھے قابو نہیں، اس لیے فقہاء کرام نے فرما دیا کہ جب آپ نے نیت کرنی ہے اور نیت کرنے کے بعد جتنے مرضی خیالات آئیں آپ کی نماز ہو جائے گی۔ نیت کرتے وقت آپ کا دھیان ہونا چاہیے میں پڑھنے کیا لگا ہوں، اور اس کے بعد جتنا مرضی کر لیں آپ کو ثواب مل جائے گا، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ نماز میں نہ کلام ہے، نہ سلام ہے، نہ طعام ہے، اور اگر دونوں ہاتھ کہیں استعمال کریں گے کہ دور والا دیکھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ مثال میں نے کیا سمجھائی تھی؟ یہ بار بار اس لیے بڑے سمجھاتا ہوں، کچھ لیٹ آ رہے ہوتے ہیں نا، ریوائز بار بار کرنا پڑتا ہے، کیا کروں، ایک وقت میں سارے تو آتے نہیں ہیں، اس لیے میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ سب کو سمجھ آ جائے میرا مدعا کیا ہے۔ میں آپ کی نماز ٹھیک کروا رہا ہوں، آپ کو اللہ کے قریب کر رہا ہوں۔ جب تک آپ کی نماز حضوری والی نہیں ہوگی، علم والی نہیں ہوگی، یہ تو ایسے بیوقوفانہ کام ہوگا نا بیٹے۔ جیسے مثال دی جاتی ہے، میں نے ایک بندے کو دیکھا، مزدور تھا، ایک دوست تھا، اس کا مکان بنا تھا، میں وہاں پر کھڑا تھا تو وہ آیا نماز پڑھنے لگا، اس نے ایسا کر کے چھٹے مارے، یوں یوں کیا، اور یہ چیزیں خوشک ہے، دھل ہی نہیں ہوئی، فرض پورا ہی نہیں ہے، اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ میں کوئی یہ تو تمہارے وضو دھلے ہی نہیں ازا، یار دیا یار نہ گلا ہوں، وہ کہا یار اور نبی کا حکم اور قرآن کی آیت، نہ قرآن اور نہ حدیث، ایسے کوئی یاری نہیں ہے، ایسی کوئی یاری نہیں ہے، بیوقوفی ہے تیری۔ لیکن ایسے بھی ہیں نا، کیا کریں، جب ایسے بھی ہوں گے ان کو سمجھائے گا وہ جس سے وہ محبت کرتے ہیں۔ میں محبت کرنے والا، آپ میری بات کیوں سنیں گے؟ آپ کے دل میں کیوں بیٹھے گے ہم مجھ سے محبت کرتے ہیں؟
جب تک محبت نہیں ہوگی آپ بات کو نہیں مانیں گے. جب آپ کو محبت ہو جائے گی آپ ایک ایک بات ایک ایک انچ ویسے ہی چلیں گے جیسے میں کہہ رہا ہوں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا یہ جو خیالات کی تقسیم ہے یہ اللہ کی طرف سے. یہ جتنے بھی آپ کو خیالات مل رہے ہیں یہ اللہ کی تقسیم ہے. اچھے کو اچھا برے کو برا. یہ تقسیم تقدیر کی طرح اللہ کریم کی کہ اللہ کریم نے ہی یہ آپ کے خیالات کو تقسیم کیا ہوا ہے. آپ کہیں کہ مینو وہ جا خیال کیوں نہیں آتا؟ بیٹے نکتے ایسے نہیں ہوتے. نکتے آنے کے لیے ایک بات لازم اپنے اوپر سمجھ لیں. نکتے لانے کے لیے نکتے آنے کے لیے ایک بات ہمیشہ سمجھ لیں. جس وقت آپ اپنی نظر سے دنیا کو دیکھیں گے نکتے نہیں آئیں گے, دنیا درانہ نکتے آئیں گے. معرفت کی بات کر رہا ہوں, معرفت کی بات کر رہا ہوں, ولیوں والی بات کر رہا ہوں. جس وقت آپ دنیا درانہ انداز سے دیکھیں گے, دنیا کی نظر سے دیکھیں گے, نکتے دنیا درانہ آئیں گے. جس وقت آپ اللہ کی نظر سے دیکھیں گے تو نکتے معرفت والے آئیں گے, تقسیم بدل جائے گی. آپ پر غلبہ اگر اللہ کی محبت کا ہوگا تقسیم بدل جائے گی. میں ایک مثال دیتا ہوں, آپ پر لازم کر دیتا ہوں, ایک ہفتے کے لیے آپ ولی اللہ ہیں, گلاں ہو جائیں کرنی ہے ولیاں والی ہوں, بس ایکٹنگ کرنی. کیا کرنا ہے؟ تسی ہے نہیں, ولیاں والی ایکٹنگ کرنی ہے. آپ کو نکتے آنے شروع ہو جائیں. میں سچ کہہ رہا ہوں, آپ کو نکتے آنے شروع ہو جائیں کیونکہ ایکٹنگ کرنے پر بھی آ جائیں گے. کیونکہ جب آپ نے ایکٹنگ کرنی ہے تو بات ویسی کریں گے نا جو ولیوں والی ہوگی. نہیں تو اگلا تو کہے گا کی گل کرتا پہ ہے, تیری بات میچ نہیں کر رہی ولیوں سے. اس کی مثال بھی سمجھا دیتا ہوں. حضرت سید توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ جذبے میں ہوتے نا, نال نتے حق 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 ایسے کہا کرتے جذبے میں. ایک مراسی تھا جیسے نقل اتارنے کی عادت ہوتی ہے, اس نے ایک راجا کے سامنے نا ایسے ہی نقل اتاری. سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی نے نقل اتاری حق حق حق. اس کے دل پر نا اثر ہوا. کہنے لگا جس کی نقل اتاری ہے زندہ ہے یا دنیا سے چلا گیا ہوگا؟ کہنے لگا سرکار دنیا سے موجود ہے, دنیا میں موجود ہے, ہم بالا میں ہوتے ہیں. کیا میں نے اس سے ملنا ہے؟ جس کی نقل میں اتنا اثر ہے حقیقت میں کیا ہوگا؟ جب آپ نقل میں کریں گے کام تو عقل آ جائے گی. نقل میں کریں گے کام تو عقل آ جائے گی. جب نقل میں نہیں کریں گے عقل بھی نہیں آئے گی. اور پہلے کرو تو صحیح. اکثر و بیشتر بندہ کہتا ہے نا اور نہیں میں کچھ نہیں, تو ہی ہے سب کچھ, تو کچھ نہیں, تو باہر ہے, تم ہی ہو, تمہیں ہی اللہ نے اپنا ولی بنانا ہے, بن جا, نقل کر. نقل کرے گا عقل خود آ جائے گی. اس لیے میں نے جو معرفت کا نقطہ سمجھایا ہے, دنیا کو اپنی نظر سے دیکھو گے, دنیا کی نظر سے دیکھو گے تو نقطے آن گے, کھولو اینو پالو, انج کر لو انج کر لو, ایج ایج ایج, پھر ہوں گے دنیاوی نقطہ نکات. اور جب آپ اللہ کی نظر سے دیکھیں گے تو پھر بیوی کے پاس بھی بیٹھے ہو تو معرفت کی باتیں کریں, اچھیاں گلاں, بھائی کے ساتھ معرفت کی بات, بیٹے کے ساتھ معرفت کی بات. کیونکہ آپ غلبے میں ہے نا, اللہ کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. جب میں اللہ کی نظر سے دیکھتا ہوں پریشانی لگتی نہیں ہے. یقین مانے میں تو رات کو بھی دعا کر رہا تھا, یا اللہ مہربانی فرما مجھ پر کرم کر دے, میں صحت مند ہوں, تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن جب مجھے بیماری آ جائے تو وہ مجھے صحت کی طرح لگے, بیماری بھی مجھے صحت کی طرح لگے. سوال نہیں سمجھ آئی؟ میرے لیے احسان کر دے کہ میرے لیے مجھے بیماری آ بھی جائے, تکلیف آ بھی جائے تو مجھے صحت لگے, میرے لیے ایسا کر دے. یا اللہ امیری سے غریبی آ جائے تب بھی میں امیری لگے. یا اللہ مہربانی فرما دے یہ جو کھانے کے چسکے ہیں نا میرے اندر سے نکال دے, یہ کھانے پینے کے چسکے میرے اندر سے نکال دے, ضرورت کے لیے کھاؤں, ہر چیز ہی نہ کھاندہ جاؤں, مہربانی فرما دے. تیرا کیا جاتا ہے, کھانے کے لیے زندہ نہیں نہ رہنا چاہتا, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ میرے اندر سے کھانے کے چسکے نکال دے.
بیماری کو بھی صحت سمجھوں، مہربانی فرما دے، دنیا میری دین بنا دے، آخرت میرے قریب کر دے۔ نقطے ہیں نا بیٹے، اللہ کی نظر سے دیکھوں تو پھر یہی محسوس ہوتا ہے، اللہ کی نظر سے دیکھتا ہوں تو پھر لگتا ہے بس ختم ہونے لگا سب کچھ، ابھی جیسے اللہ کے حضور پیشی ہونے لگی، اب کام ختم ہو چکا، اب جانے والی بات کریں۔ کیونکہ ویسے تو میں نے آپ کو بتایا تھا سب کا فیوچر اتنا ہی جتنی زندگی ہے، اب اس کے متعلق سوچ لیں، جتنی زندگی ہے معلوم نہیں کتنی ہے، تو پھر ہر لمحہ زندگی ہے، مزہ لیں۔ میں بھی تو مزہ لے رہا ہوں نا آپ کے ساتھ بیٹھ کر، تو اس لیے ہر لمحہ زندگی ہے، مزہ لیں۔ تو نماز میں نہ کلام ہے، نہ سلام ہے، نہ طعام ہے، نیت کرتے ہوئے دل میں ارادہ کرنا ہے 4 رکعت نماز ظہر، 3 رکعت نماز فرض، دل میں، جب تک دل سے آپ نہ سنیں کیا پڑھنے لگا ہوں، اللہ اکبر۔ خشوع کا مطلب ہے ظاہر جو ہے حرکت میں نہ آئے، اور باطن کی بات آپ کو بتا دی، خضوع ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ جو بندہ جو کام کر رہا ہے نا بیٹے، اس کو وہی خیال آئیں گے، یہ نہیں ہو سکتا خیال نہ آئے۔ بیوقوف ہوگا جو کہے گا مجھے خیال نہیں آنا چاہیے۔ نماز خیالوں کا ہی نام ہے، لکھوا لیں۔ البتہ بہتر یہ ہونا چاہیے، نبیوں کو نبیوں جیسا خیال آتا ہے، نبیوں کو نبیوں جیسا خیال آتا ہے، نماز پڑھتے ہیں حضور کو خیال آتا ہے یا اللہ قبلہ ہی بدل دے، نماز میں خیال آتا ہے، اور نماز میں قبلہ بدل دیا جاتا ہے، دیکھو محبوبہ دی مرضی تے قبلے بدلائے جاندے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو نماز میں ہی خیال آ جاتا ہے۔ ایک حکیم تھے وہ کیونکہ صبح پیشاب چیک کرنا ہوتا نا، یا پیشاب کر کے لے آئیے، صبح چیک کرنا تیرا پیشاب کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کی کرتا پہ نماز بھی مجھے یہی آتا ہے، ادا پیشاب چیک کرنا ہے، ادا کرنا ہے۔ انہوں نے وہ چھوڑ کر دین کا علم حاصل کر کے دین کا کام کرنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے اب مجھے خیال حدیث کا آتا ہے، اب مجھے خیال قرآن کا آتا ہے، اب میرا نقطہ جو ہے نا سرکار کے گرد گھومتا ہے، جو سا کام آپ کریں گے آپ کے گرد اسی طرح کے نقطے گھومیں گے۔ اس لیے میں نے کہا کہ ولیوں والی نقل اتاریں، اللہ کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیں، جب تک نہیں دیکھیں گے خیالات نہیں بنیں گے، خیالات نہیں بنیں گے بیٹے، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ہیں ہی نہیں اللہ کے ولی، آپ سمجھ ہی نہیں رہے، آپ اپنے آپ کو دنیا داری سمجھ کر تو کام کر رہے ہیں، تو نقطہ کیسے پیدا ہوگا؟ نقطہ تو پیدا ہوگا جب آپ اللہ والا خود کو سمجھیں گے تو نقطہ پیدا ہوگا۔ میں نے کتنی باتیں معرفت کی کر دیتا ہوں، کتنی باتیں سمجھ کے کر دیتا ہوں جو آپ کو آگے کی طرف لے کر جاتی ہیں، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ بنیاد آپ کی کیا ہے۔ اس لیے دونوں باتیں سمجھا دی نا، ایک سمجھا دی کہ تکبیر تحریمہ کلام سلام عام نہیں، دوسری بات یہ سمجھا دی کہ جب آپ نے نماز میں ہونا ہے دونوں ہاتھوں کا استعمال نہیں کرنا، جیسے ہی ایسے یوں دونوں ہاتھ کیے کہ دوسرا دیکھ رہا ہے پیچھے سے کہ یار لگتا ہے نماز اچ نہیں ہے گا، وضو کر کے آئے اور اس طرح اللہ اکبر کہنے کے بعد ایسے ایسے کر رہے ہیں تو نماز میں نہیں ہے، دونوں ہاتھوں سے انج قمیض سیدھی کر دے پھر اگلا سمجھتا ہے نماز میں نہیں، پچھلی قمیض جو سیدھی کرنی ہے یہ تو آتا ہے نا کہ جب بندہ اٹھے سجدے سے اٹھتا ہے تو یہ ون ہول میں چلی جاتی ہے نا، ہمارے چتروں کے درمیان چلی جاتی ہے، تو دیکھ کر ایسے کر کے نکال دے کیونکہ بری لگتی ہے، یہ جائز ہے، وہاں دونوں ہاتھوں کا استعمال جائز ہے، یا ایک ہاتھ سے کر لیں وہ جائز ہے، لیکن اگلی ہاتھ کا یوں کرنا دونوں ہاتھوں سے ٹھیک نہیں ہے، کرنا بھی پڑے تو ایک ہاتھ سے کریں۔ تو گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ دونوں ہاتھوں کا استعمال نہیں ہے کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، اگر ایسا ہو تو کہا گیا کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے، دوبارہ پڑھ۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد میں نے سمجھا دیا تھا، پہلے آتا ہے کیا؟ ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک، یہی آتی ہے نا؟ اگر یہ نہ پڑھی جائے تو نماز ہو جائے گی، لیکن جان بوجھ کر یہ بھی نہیں چھوڑ سکتے، ضرورت کے وقت چھوڑ سکتے ہیں ورنہ نہیں۔ پھر سمجھایا تھا اعوذ باللہ پڑھنا، نہ پڑھے تو بسم اللہ، الحمدللہ، کہتا کہاں اٹھیا چڑی اڈی والا صاحب نہیں ہو گیا، کہاں اٹھیا چڑی اڈی والا، ہاں الحمدللہ رب العالمین، ایک ایک لفظ اگر ریوائز کیا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا کیونکہ آگے فرض آ رہا ہے، اس لیے کہا تھا کہ دھیان رکھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین یہ ہر نماز میں ہوتے ہیں، غور سے میری بات سن لیجیے، لیکن
جو فرض نمازیں ہوتی ہیں 4 رکعت والی یا 3 والی، 4 رکعت والی یا 3 والی جو فرض نمازیں ہوتی ہیں، ظہر کی 4 رکعت نماز، اس میں پہلے 2 رکعتوں میں الحمدللہ رب العالمین آپ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں، ابھی ظہر کی بات کرنے لگا، تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں اگر آپ الحمدللہ رب العالمین سورت فاتحہ نہ پڑھیں نماز ہو جائے گی۔ اگر آپ مغرب کی تیسری رکعت میں، کیونکہ 2 بھری ہوئی ہیں، تیسری اور چوتھی خالی ہے، ظہر کی، عصر کی اور عشاء کی، ظہر کی، عصر کی، عشاء کی 4 رکعت والی، غور نہ سننا میری گل، نماز میری خراب نہ کرنا، غور نہ سننا، نقطہ میرا غور سے سننا، علمی، 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتیں، فرضوں کی بات کر رہا ہوں، 2 رکعتیں، اس میں آپ الحمدللہ بھی پڑھیں گے اور سورت بھی ملائیں گے، لیکن آخری 2 رکعتیں یا مغرب کی 1 رکعت، اس میں اگر آپ نہ الحمدللہ رب العالمین پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں، تب بھی نماز ہو جائے گی۔ اگر آپ خاموش کھڑے رہیں، کچھ بھی نہ پڑھیں، کچھ بھی نہ پڑھیں، اور کتنی مقدار میں، وہ نقطہ آپ کو بتایا تھا، رکن 3 سیکنڈ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ رکن ہے، اتنے سیکنڈ آپ تیسری رکعت میں کھڑے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے نیچے جا سکتے ہیں۔ اچھا یہ کون سی رکعتیں میں کہہ رہا ہوں؟ ظہر، عصر، عشاء، مغرب، آخری 2 رکعتیں خالی ہوتی ہیں، ان میں اگر علم شریف نہ پڑھی جائے نماز ہو جاتی ہے، تکبیرات پڑھ لیں نماز ہو جاتی ہے، خاموش رہیں نماز ہو جاتی ہے، لیکن کتنا خاموش؟ یہ رکن بڑی چیز ہے، یہ سمجھ آئے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہر جگہ آپ کو بتائے گا سجدہ صاحب کہاں کرنا آتا ہے، یہ بار بار سمجھائیں گے تو بیٹا میں کہنا تھا نماز بھی تو آنی چاہیے تھی نا، عقائد تو میں سکھاتا رہتا ہوں نا، نماز بھی تو آنی چاہیے نا، کیونکہ آپ نے وہ روزانہ پڑھنی ہے، کہتا مولوی کہڑا نماز ہی نہ سکھا سکے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے اب بات سمجھ میں آ گئی، 4 رکعت، اب بہتر یہ ہے کہ آپ الحمدللہ پڑھ لیں، بہتر ہے پڑھ لیں الحمدللہ رب العالمین، نہ پڑھنی ہو تو نہ پڑھے، کیونکہ سرکار نے کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی۔ نمبر 2 بات، اسی 4 فرض 3 فرض، اس میں آخری جو رکعت ہے 3 فرض میں وہ حالی ہے، 2 رکعتیں حالی ہیں، آپ نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پڑھ کے یاد نہ رہا اور آگے سورت بھی ملا دی، آگے سورت بھی ملا دی، کوئی گناہ نہیں، پوری یاسین پڑھ لو، آپ کو سجدہ صاحب نہیں کرنا پڑے گا۔ تو گل سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ ظہر کی تیسری رکعت میں الحمدللہ پڑھتے ہیں نا، سورت نہیں ملاتے، لیکن ملا دی، کوئی بات نہیں، کوئی سجدہ صاحب نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ پڑھنا بھی مستحب تھا، وہ بھی تو آپ نے پڑھ لیا، نہ بھی پڑھتے تو کوئی نہیں تھا، اسی اگر سورت بھی ملا دی تو کوئی گناہ نہیں ہے، سجدہ صاحب نہیں کرنا پڑے گا۔ کوئی گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ظہر، عصر، عشاء اور مغرب کی تیسری رکعت، آخری 2 رکعتوں میں فرضوں کی اگر آپ الحمدللہ نہیں پڑھتے تو نماز، اگر آپ تسبیحات پڑھ لیں تو نماز، آپ خاموش رہیں تو نماز ہو جائے گی، اگر آپ الحمدللہ کے ساتھ سورت ملا دیں تو نماز، سجدہ صاحب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی پر ایک اور بات کر لیتے ہیں، باقی 4 رکعت تسبیح نماز ہو، 4 رکعت تسبیح نماز ہو، 3 وتر ہو، 4 سنتیں ظہر کی ہوں، جتنے بھی آپ نفل پڑھیں گے، جتنے بھی آپ 4 رکعت 3 رکعت والی چیزیں پڑھیں گے، سب میں سورت ملانی پڑے گی۔ سنتیں آپ نے 4 ظہر کی پڑھی، چاروں میں سورت ملائیں گے، نہیں ملائیں گے نماز نہیں ہوگی۔ وتر کی 3 سورت ملائیں گے، جہاں سورت نہیں ملائیں گے نماز نہیں ہوگی۔ تسبیح نماز میں 4 میں سورت ملائیں گے،
صرف فرض و نمازوں کی آخری رکھتے حالی ہیں، باقی سب میں صورت ملائیں۔ اکثر و بندر جو ہوتے نا وہ بھی نہیں کرتے، اور کئی ادھر صورت پڑھ رہے ہوندے نے، کئی ادھر صورت پڑھ نہیں رہے ہوندے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ صورت ملائیں گے تو تب نماز ہوگی، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو سمجھ لے مجھ سے پونے دو، کیونکہ بیٹے یہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہے نا۔ چھوٹا نو عقل کچھ اور ہوئے، میں سمجھایا کچھ اور ہوئے، مسئلہ میرے لیے پڑ جائے گا نا۔ اس لیے میں نے موٹے موٹے لفظوں میں بار بار سمجھا رہا ہوں، کیونکہ مسئلہ اللہ کے قرب کا ہے، آپ کی نماز ٹھیک کروانے کا، آپ کو مصلے پر لانے کا ہے کہ امام بننا جائے۔ جب امام بنے گے نا، میرے پیر مرشد کی بات ہی بڑی اچھی تھی، وہ بچہ بیٹھا ہوتا کہتا ہے میرا دل کرتا ہے بھی ولی اللہ بنے، میرا دل کرتا ہے یہ بھی ولی اللہ بنے۔ عاشقاں دی گل ہی کوئی اور ہوندی، عاشقاں نوں ہوندا کوئی بندہ فیض تو خالی نہ جائے۔ اس مسجد وچ آئے ہو خیرات تو لے کے جاؤ، مسجد میں آئے ہو خیرات تو لے کے جاؤ۔ تو خیرات میں نے کیا دی ہے؟ آپ کو نبی کا فیضان دیا ہے، علم میرے نبی کا فیضان ہے۔ آپ کی نماز سیدھی کرانے کی کوشش کر رہا ہوں بار بار، کیوں؟ چلے گا، آہستہ سے چلے گا، کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں نا ہے۔ میں نے بڑے سنانے کے بعد میرے دماغ میں آیا کیا کر رہا ہے، کچھ نماز بھی سکھا دے۔ 52 جمعوں میں کچھ نہیں سکھا رہا، نماز سکھا، یہ بھی اہم ہے، یہ روزانہ پڑھتے ہیں۔ اس لیے میں نے کوشش کی کہ آپ کو اب تھوڑا تھوڑا سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب کوئی بات ہوگی تو وہ بھی کر لیں گے، لیکن یہ بھی ہے نہ مسئلہ پوچھنا، نہ مسئلہ سمجھ میں آئے بیٹے پوچھ لیجیے گا، تاڑی مہربانی۔ کیونکہ جو کیا کہتے ہیں نا، میں نے آگے بتایا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، کسی ایک طریقے سے نماز پڑھ لو نماز ہو جائے گی۔ رفع دین سے پڑھنی ہے تو تقلید کر لیں شافعی کی، حنبلی کی، نماز ہو جائے گی۔ رفع دین کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ جو صحیح احادیث کا رولا ڈالتے ہیں نا، صحیح احادیث، ہم نماز پڑھتے صحیح احادیث سے ہو جاتی ہے نماز میں، کب کس نے کہا نماز نہیں ہوتی؟ لیکن یہ بتا دو یہ نماز کا طریقہ صحیح احادیث سے نبی کریم نے سکھایا، صحابہ کرام نے سکھایا، تابعین نے سکھایا، ستہ کے محدثین نے سکھایا، کسی نے سکھایا تو بتا دا یہ اصول کس نے بنایا؟ نہیں گل سمجھ رہے بیٹے؟ جو صحیح حدیثوں کا رولا ڈالتے ہیں اس کو اصول کس نے سکھایا؟ بس یہ رول ہے۔ جب تک یہ نہیں بتائیں گے لڑتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، کیونکہ یہاں پر نا سب چور ہیں، ساری جماعتیں چور ہیں، ساری جماعتیں چور ہیں۔ اگر اصل حقیقت بتا دینا سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ جھوٹ ہمارے ساتھ ہے کہ ہم جھوٹے ہیں، جماعتیں جھوٹی ہیں، جماعت کسی میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت یہودی جماعت ہے جو قرآن و سنت پر ہے، قرآن و سنت پر ہے، عقائد اہل سنت پر ہے۔ اور میں نے بتا دیا تھا کہ ہم یہاں سے نکل کر خلافت عثمانیہ سے ہو کر سیدھا سرکار تک پہنچ، ہم اہل سنت۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا فتاویٰ رضویہ عقائد اہل سنت کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ بریلوی بننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بریلوی بننا ایمان کا حصہ نہیں ہے، بریلوی کا کلمہ پڑھنا ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ جس کو عقائد اہل سنت کا نہیں پتا، عقائد و اعمال کا نہیں پتا، وہ بریلوی نہیں ہے۔ اگر کوئی مزار پر سجدہ کر رہا ہو تو کہتے ہیں بریلوی ہے، تو کیا بریلوی نے کہا تھا سجدہ کر؟ تو پھر بریلوی کیسے ہوا؟ بریلوی تو وہ ہے جو اس کی تعلیم پر چلے۔ قرآن میں کہیں آیا بے نمازی بنو؟ لکھا ہے؟ نہیں۔ تو جو بے نمازی ہیں قرآن پر چل رہے ہیں، قرآن کے خلاف ہیں، تو کافر ہوئے، سیدھے سیدھے کافر نے۔ آپ کہے بے نمازی، بے نمازی کافر ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، بے نمازی کافر ہے جو اللہ کا حکم نہیں مان رہا، کہتا میں نہیں پڑھنی۔ یہ اور بات ہے، آپ کہیں گے انکار سے نہ کرتا نماز ہے۔ بیٹے نہ ماننا کون سی بات ہے؟ نہ ماننے کا کیا مطلب ہوا کہ میں نہیں مانتا؟ تیرے پاس وقت ہو نماز پڑھنے کا، تو کہتا میں رب کو وقت نہیں دینا۔ کون ہے تو؟ تیری دشمنی ہے رب سے، تمہیں حکم الہی سمجھ نہیں آتا، کافر ہے۔ کہا وہ قیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو مشرک میں سے نہ ہو جاؤ۔ اسے سرکار نے فرمایا تھا بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز ہے، نماز چھوڑ دی تو کافر ہے۔ وہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں یار اللہ چاہے تو بخش دے، اللہ چاہے تو بخش دے، تو ہم کہتے ہیں چلو نماز جنازہ پڑھا دو۔ ورنہ بیٹا میں نے آگے بتایا تھا اگر روٹیوں کو ڈھیر پڑا ہو نا، اوپر کتا منہ مار جائے تو اوپر والی روٹیاں پھینک کر نیچے والی کھا لو، لیکن اگر اوپر بے نمازی ہاتھ رکھتے ساری پھینک دو، اتنی نحوست ہے اس کی۔ اب گھر گھر میں ہیں، کریں کیا؟ بازاروں میں روٹیاں پکانے والے کریں کیا؟ ہم نحوست کے مارے، تبھی تمہارے کشف کی حالت نہیں کھلتی، انکشاف نہیں ہوتے، ہمیں نقطے نہیں آتے۔ السلام علیکم۔